ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. آج جوڈیشری میں ایک اہم کیس ڈسکس ہونا تھا اور اس کے سلسلے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آج اپنے مہمانوں سے ہم رکھیں گے. بڑی اہم باتیں ہیں کیونکہ جو 9 رکنی بینچ چیف جسٹس آف پاکستان نے بنایا تھا، جس کی جو فارمیشن تھی یا جو بینچ بنا تھا، بینچ بنتے ہی اس کے اوپر اعتراض اٹھا. اور سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ اس بینچ میں سینئر ترین ججز کو جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا. اور اس کے بعد جو صورتحال رہی وہ یہ تھی کہ جی اس بینچ کے اندر وہ ججز بھی بیٹھے ہیں جس کے اوپر آلریڈی بار کونسلز نے بھی اور حکومت نے بھی اعتراض کیا ہے، بلکہ ان کے خلاف کیس سپریم جوڈیشل کونسلز میں ٹیبل ہو چکا ہے. اب اس صورتحال میں یہ آج کے دن یہ دیکھنا تھا کہ آیا یہ بینچ کام کرتا ہے یا اس بینچ کو، کیونکہ اس بینچ کے حوالے سے اسی دن جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب دونوں کے ریمارکس ہمارے سامنے تھے. بہرحال آج اس 9 رکنی بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹا اس طرح کہ جس میں سے 2 جج جسٹس مظاہر اور جسٹس اعجاز الحسن نے اپنے آپ کو الگ کر دیا، اور 2 جج اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ بھی اس بینچ کا حصہ نہیں ہے. لیکن سوال یہاں میں بھی کروں گا اپنے مہمانوں سے کہ آیا انہوں نے خود اس بینچ سے علیحدگی کی ہے یا چیف جسٹس صاحب نے ان کو ہٹا دیا؟ کیونکہ جناب جسٹس یحییٰ کا ایک نوٹ بھی میرے پاس ہے جو انہوں نے نوٹ لکھا ہے. اس میں ایک لفظ، ایک پیراگراف لکھا ہے کہ میرے اس نوٹ کے بعد چیف جسٹس پاکستان خود طے کریں کہ مجھے بینچ میں ہونا چاہیے یا نہیں. بہرحال اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی عموماً دیکھنے کو یہ ہے کہ ایک آدمی بھی بینچ سے نکل جاتا ہے تو بینچ ٹوٹتی ہے تو بینچ دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو سننے میں آیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ 4 کے جانے کے بعد بھی یہ 5 جو ججز ہیں یہ اس کیس کو سنیں گے. معافی چاہتا ہوں. یہاں پہ چند پوائنٹس ہیں جو میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ کے ٹوٹنے کی اصل وجہ کیا ہے، میں جاننا چاہوں گا اپنے لیگل ایکسپرٹ سے. پھر دوسرا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز کا چیف جسٹس پہ عدم اعتماد ہے جو ریمارکس آئے ہیں یا جو بینچ سے الگ ہوئے ہیں یا جو چیف جسٹس کے فارمیشن پہ اعتراض اٹھایا ہے ججز نے. کیا 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو سیاسی جماعتیں، اگر یہی 5 رکنی بینچ جو اب بچ گیا ہے اور یہی اگر آگے چل کے فیصلہ دیتا ہے تو کیا اس ملک کی سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی، بار کونسل اور پاکستان کی عوام اس فیصلے کو ایکسپٹ کرے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور ایک بہت اہم سوال اب تو عوام کے جس کے پاس جائیے اس کی زبان پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ اہم آئینی، سیاسی، انتظامی اور بنیادی حقوق کے مقدمات سے سینئر ججز، خاص طور پہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں اب تک جو فریم ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جناب جسٹس طارق مسعود، جو دونوں سینئر موسٹ ججز ہیں، اکثر اہم آئینی، سیاسی، انتظامی اور بنیادی حقوق کے مقدمات سے ان کو باہر کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے عوام کا سپریم کورٹ سے. جیسے میں ایک بات ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ آئین جو ہے وہ بہت مقدم ہے. آئین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے اوپر آئین ہے. چاہے رول آف آپ کے بزنس ہو، چاہے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو،
چاہے کوئی ججمنٹ ہو، چاہے کوئی بھی آپ کے قانون ہو، وہ سب کے سب نیچے ہے آئین کے، اگر آئین میں کوئی چیز دی گئی ہے۔ تو آئین جب سپریم کورٹ کو بلاتا ہے تو چیف جسٹس نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے سپریم کورٹ۔ لیکن بہرحال یہ استحقاق چیف جسٹس کا ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس بھی لیتے ہیں اور بینچ بھی فارم کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ بینچ کی فارمیشن پہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، لیکن ایک سوال ایز اے طالب علم ہم سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، کیا یہ اختیار ہے کہ وہ صرف پسند اور ناپسند کی بنیاد پر بینچ بنے یا میرٹ کی بنیاد پر بینچ بننا چاہیے؟ کیا چیف جسٹس کو یہ اختیار رولز دیتا ہے کہ وہ میرٹ کے بغیر بینچ بنائے؟ ایک سوال ہے۔ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار، الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اور آئین کے ان آرٹیکلز کی جس کی تشریح آلریڈی موجود ہے، اسے سپریم کورٹ کو تشریح کرنے کا جواز بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ اہم ترین گیسٹ ہے میرے ساتھ حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو پاکستان بار کونسل۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بیرسٹر گوہر خان، وکیل پی ٹی آئی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ یاسین آزاد صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ کا بہت شکریہ سر۔ میں آ جاتا ہوں جناب یاسین آزاد صاحب سے، بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ سر یہ کیا ہوا ہے؟ یہ 9 رکنی بنی، اس پہ آپ نے دیکھا کس طرح کی کانسٹیٹیوٹ ہوئی، کیا اختیار تھا، کس طرح کے لوگ تھے، کون نہیں تھا، پھر یہ اس کے اوپر اعتراضات اٹھے، خود عدالت کے مثلا سپریم کورٹ کے ججز نے اٹھائے، پھر ہم نے دیکھا آج وہ بریک ہوا، بینچ ٹوٹ گئی۔ لیکن سننے میں آیا کہ ٹوٹنے کے باوجود بھی یہی 5 لوگ سنیں گے، اور اگر فرض کیجئے یہی فیصلہ دیتے ہیں تو اس فیصلے کی کیا اہمیت ہوگی سول سوسائٹی میں؟ بار کونسلز کے تو ممبر بیٹھے ہیں، ہم ضرور پوچھیں گے، وکلا میں، ریٹائرڈ ججز میں، اور پاکستان کے عوام کے لیے کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی گئی اور اس کے بعد کے پی کے کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا اور اس ججمنٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ پنجاب کے گورنر سے مشاورت کر کے ڈیٹ فکس کریں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنر ہی ڈیٹ دینے کا مجاز تھا، اور آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت اگر دیکھ لیں، جب صوبائی اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو ڈیٹ دینے کا اختیار گورنر کے پاس رہتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں رہتا۔ اب جو صورتحال بنی ہے کہ جب سنگل جج کا جو آرڈر لاہور ہائی کورٹ سے آیا، اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل داخل کی گئی، جس کی ایئرنگ بھی آج فکس تھی۔ یہاں پہ یہ ہوا کہ 2 جج صاحبان سپریم کورٹ کے، جو بعد میں اب بینچ کا حصہ نہیں رہے، ان کے سامنے ایک بیوروکریٹ کا کیس چل رہا تھا، اور اس کیس کی پروسیڈنگ کے دوران ان دونوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بلایا اور کہا کہ جی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چونکہ کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی ہے، یہ معاملہ آنریبل چیف جسٹس کو بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد آنریبل چیف جسٹس نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے نا بینچ کنسٹیٹیوٹ کی 9 رکنی بینچ، 9 رکنی بینچ میں سے 2 پہ اعتراض کیا گیا، جن کے میں سے ایک جج صاحب کی آڈیو بھی آ چکی تھی، اور پاکستان بار کونسل جو ہماری اپیکس باڈی ہے، انہوں نے بھی اعتراض کیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں وہ الگ ہو گئے، اور ان کے الگ ہو جانے کے بعد جو صورتحال بنی کہ آنریبل سپریم کورٹ نے جب 9 ججوں کا بینچ بنایا، تو اس میں سے 4 جج بعد میں جو نیکسٹ ڈے ہوا 2 اختلافی نوٹ کے ساتھ الگ ہو گئے، لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ میرے اس نوٹ کے باوجود میں آنریبل چیف جسٹس پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ مجھے بینچ پہ شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ معاملے کی نوعیت انتہائی امپارٹنٹ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے آرٹیکل 63 کے حوالے سے جب بینچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کی باری آئی
تو ہم سابقہ صدور اور بہت سارے بار کونسل وغیرہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے. اس وقت بھی فل کورٹ نہیں بنایا گیا، اور اب جس دن اس کیس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی تو پہلے ہی دن یہ کہا گیا کہ 2 جج صاحبان کو نکال کے فل کورٹ بنایا جائے. اور فل کورٹ کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کوئی اساس معاملہ ہوتا ہے اس میں 2 سینئر جج یا جسٹس فیض عیسیٰ اور طارق مسعود صاحب شامل نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ فل بنچ بنائی جائے اور فل کورٹ اس کو سنے. اس وقت آنریبل سپریم کورٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ 2 جج ویسے ہی نہیں ہیں، ٹوٹل ججوں کی تعداد 15 ہے، اور اگر 2 یہ نکل گئے تو 13 کی بنچ بنائی جا سکتی تھی. یہ بڑا امپارٹنٹ ایشو تھا تاکہ فل کورٹ بیٹھ کر اگر اس بات کو سنتا اور فیصلہ کرتا تو جو اداروں پہ لوگ بعض اوقات انگلی اٹھاتے ہیں شاید ان کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. لیکن آنریبل چیف جسٹس نے پہلے خود 9 رکنی بنچ بنائی، اور جب اس میں سے 4 الگ ہو گئے تو آپ کو باقی لوگوں کو کر کے پھر واپس 9 پہ کا مسئلہ لے جانا چاہیے تھا، جو آپ نہیں لے کے گئے، اور الٹیمیٹلی آپ نے 5 کے جو بنچ تھی اس پہ کیس کو سننا شروع کر دیا. اور یہ بھی آپ کے نالج میں ہے کہ یہ اعتراض بھی کیا گیا تھا ایک جج صاحب کی طرف سے کہ یہ سوال بھی ٹیک اپ کیا جائے کہ کیا پنجاب اسمبلی جس کو ڈیزالو کیا گیا وہ ڈیزالو کرنا صحیح تھا. اور ایک جج صاحب نے یہاں تک کہا کہ پنجاب اسمبلی کو جو ڈیزالو کیا گیا کیا لوگوں کے بنیادی حقوق اس سے متاثر نہیں ہوئے. بہت سارے نوٹ ہوئے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ پورا دن آج کیس کی پروسیڈنگ ہوئی، ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوپینین تھا جج صاحبان کا. معاملہ حساس ہے، یہ ہر آدمی یہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو الیکشن کا جو ہے جب کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 ڈیز کے اندر ہر حالت میں الیکشن ہونا چاہیے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سے پہلے یہ ریکویسٹ کی عدلیہ سے، ہائی کورٹ سے، کہ مجھے سٹاف دیا جائے، تو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے اس بات سے انکار کیا. ڈفرینٹ دوسرے اداروں سے بھی کہا گیا، تب بھی انہوں نے کہا کہ ابھی صورتحال ایسی نہیں ہے، ہم کوئی نہیں دینے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، لیکن اس کے لیے اس کے پاس ایگزیکٹو کا پورا تعاون آنا بہت ضروری ہے. اب جو صورتحال ہے، اب جو جس طرح کے کمنٹس آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کیونکہ چونکہ معاملہ سب جوڈیس ہے، آنریبل کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن بحث سے تمام سے طالب علم کے میں یہ سمجھ کہ بہتر یہی تھا کہ اگر آپ فل کورٹ بنا کے سنتے تو زیادہ اچھا تھا. اب جب آپ نے 9 سے 5 پہ آپ خود آگے تو بہت سارے لوگوں کو یہ موقع مل گیا اور وہ یہ بات کرنے لگے کہ یہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، میں آگے جو صورتحال ہے آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت جی بولیں سر. گورنر کو اس بات کا اختیار ہے کہ گورنر کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ ڈیٹ دے، اور معاملہ ہائی کورٹ میں تھا، تو اگر ہائی کورٹ میں تھا تو پھر سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا، ہائی کورٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. چونکہ آج انٹرا کورٹ اپیل کی بھی ہیئرنگ تھی، لیکن سپریم کورٹ کے اسٹیپ لینے کی وجہ سے انٹرا کورٹ اپیل میں جو ڈیٹ تھی اس کو ایڈجرن کر دیا گیا. اب چونکہ یہ معاملہ آنریبل سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا، اب 90 ڈیز کی بات کرتے ہیں. 15 دن اب تقریباً 1.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا، باقی 1.5 مہینہ ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا 1.5 مہینے کے اندر 2 بڑی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، نمبر 1. نمبر 2، صدر پاکستان نے جو ڈیٹ فکس کی، کیا صدر پاکستان مجاز سے ڈیٹ فکس کرنے کا؟ میرا کہنا یہ ہے کہ صدر تب تھے اگر نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا جاتا اور صوبائی اسمبلیوں کو بھی ڈیزالو کیا جاتا تو پھر صدر کمپیوٹر تھا ڈیٹ دینے کا. یہاں صدر صاحب نے دوسرے قانون کا سہارا لیا، آئین ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا. اب چونکہ یہ معاملہ بھی آنریبل سپریم کورٹ کے پاس ہے، انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ ڈیٹ دینے کا اختیار کس کا نہیں ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق بہتر یہ تھا پاکستان کے انٹرسٹ میں کہ آپ فل بنچ بناتے ہیں 4 ججز کو نکالنے کے بعد
جو 11 جج تھے ان کا فل کوٹ بنا دیتے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, کلیئر ہے, بڑا آپ نے ڈیٹیل میں آیا. میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں. میرے ذہن میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ صدر کو اختیار ہے تو پھر مجھے آئین کو 48 کو بھی پڑھنا پڑتا ہے. 48 صدر کو پیدا بھی کرتا ہے, 99 اور 90 ان کی طریقہ کار کو بھی بتاتا ہے. بہت ساری چیزیں, اور آئین سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کا 57 ہو یا کوئی اور ایکٹ ہو. میں آتا ہوں جناب حسن رضا پاشا صاحب کی طرف. پاشا صاحب, بڑا فیصلہ ہے آپ کا. ایک تو اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑا سا کمنٹس کریں کہ جی جسٹس مظاہر کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, آیا ٹیبل ہو گیا ہے ریفرنس, اور ریفرنس اگر ٹیبل ہو گیا ہے تو کیا وہاں سے سیکرٹری صاحب نے جو 4 ممبرز ہیں, چیف جسٹس ہے, وہاں تک چلا گیا ہے. اور یہ بھی ایک پوائنٹ رکھوں گا میرے ذہن میں آپ کے لیے ہے کہ کیا اگر فرض کیجئے کہ سپریم کورٹ کے سیکرٹری نہیں بھیجتے ہیں تو کسی طرح سے بھی ایڈوکیٹ صاحب یا آپ لوگوں کی طرف سے وہ نوٹسز جو کہ ریفرنس کے لیے ہے وہ اگر ممبر کو چلا جائے تو کیا ممبر اس سلسلے میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا سکتا ہے؟ اس پہ ذرا میں بات کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا مجھے بتائیے سر کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بینچ بن رہا ہے, بینچ ٹوٹ رہا ہے. ججز کے ریمارکس میں ابھی لاؤں گا, بڑے بڑے ریمارکس ہیں سر, لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے 5 رکنی بینچ پہ اپنا کارروائی آگے شروع کر دیتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں سر یہ سب چیزیں؟ 23 تاریخ کو ایک آرڈر ہوا تھا جس کی آج سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ وہ آرڈر اپلوڈ کر دیا گیا, تو ہم نے بھی دیکھا. وہ آرڈر 4 معزز جج صاحبان کے ڈیسنٹنگ نوٹ جو ہیں ان پر بھی مشتمل ہے. اس میں مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بینچ کی فارمیشن پہ بھی اعتراض کیا, اور آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جسٹس مظہر علی نقوی صاحب کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے, چونکہ بڑے سیریس ایشوز بار کونسلز نے ریز کیے ہیں اور دے آر گوئنگ ٹو فائل ریفرنس اگینسٹ ہم, تو وہ خود ہی ریکیوز کر دیں, اور ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جسٹس مندو خیل صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں کی. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بینچ کی فارمیشن پہ بینچ کے اندر سے ہی آبجیکشن آ گئے, اور ایک معزز جج صاحب نے فل کورٹ بینچ کا بھی تجویز دی. تو یہ تجویز جی فل بینچ کی بھی تجویز دی. تو ہم اس بات کا ڈے 1 سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی کنٹروورسی سے بچنے کے لیے, اور سپریم کورٹ کے ایک جو کردار ہے, ایک امپارشیلٹی ہے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا بہتر نہیں تھا کہ فل بینچ کی تشکیل ہو جاتی؟ تو کم از کم یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, انگلیاں اٹھ رہی ہیں, ابھی بھی کچھ ریزرویشنز ہیں. مثلا آنریبل چیف جسٹس صاحب نے جب کورٹ ریزیوم کی, تشریف لائے 5 رکنی بینچ, تو اس پہ جو سٹارٹ کیا انہوں نے یہی کہا کہ 2 ججز مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن اور مسٹر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی, انہوں نے آج خود جو ہے وہ گریس شو کی اور علادہ ہونے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. اور یہی بات باقی 2 ججز صاحبان کے حوالے سے بھی کی گئی کہ انہوں نے بھی از خود علادہ ہونے کی بات کی ہے. لیکن ایک نوٹ جو جج صاحب کا ہے اس میں انہوں نے لکھا, جس طرح کہ آپ نے بھی پہلے ذکر کیا, کہ یہ اب میں چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس کی ثوابدید پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ مجھے اس بینچ میں رکھتے ہیں یا نہیں. تو ابھی ہمیں یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی, اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جی کہ خدا نخواستہ چیف جسٹس صاحب نے بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی. 4 ججز صاحبان نے شاید از خود جو ہے وہ ریکیوز کر لیا اور بیٹھنے سے معذرت کر لی. لیکن ابھی بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندو خیل صاحب موجود ہیں, جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور سردار طارق مسعود صاحب یعنی سینئر ججز کا نام تو نہیں لکھا تھا, لیکن یہ ضرور لکھا تھا کہ سینئر ججز کو بینچ میں ہونا چاہیے. ان کا بھی آبجیکشن جو ہے وہ اس ڈائسنٹنگ نوٹ پہ
موجود ہے, ابھی تک موجود ہے. تو وہ بینچ میں بیٹھے ہیں. اب صرف ایک علی ظفر صاحب محترم, انہوں نے آرگو کیا, اور کل جو ہے آرگومنٹ سٹارٹ ہونے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے وکلاء صاحبان کی طرف سے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اپنے اس موقف پہ قائم ہیں کہ فل بینچ ہونا چاہیے یا نہیں, چونکہ آج ان کو موقع نہیں ملا. آج آخر ٹل رائزنگ آف دی کورٹ جناب علی ظفر صاحب نے اپنے آرگومنٹس جو ہیں وہ ایڈوانس کیے. لیکن سر وہ ذرا سا مجھے آپ اس کا ہی بتائیے, بار کونسل نے جو مظاہر صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کیا ہے, کر دیا ہے فائل سر آپ نے, اور کیا اس کے نوٹسز ہو گئے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ فیصلہ کس طرح ہوا. جب آڈیو لیک ہوئی تو رات 10-10:30 بجے کا ٹائم تھا, ہمارے نوٹس میں لائی گئی. ہم نے اسی وقت پریس ریلیز جاری کی اور بڑی تشویش کا اظہار کیا اور یہ عرض کیا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب اس پہ نوٹس لیں یا گورنمنٹ لے, اور اگر یہ غلط ہے, یہ فیک ہے, تو جس نے بنائی ہے اس کے خلاف کارروائی کریں, اور اگر یہ حقیقت پہ مبنی ہے تو پھر معزز جج صاحب کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 209 جو ہے وہ انووک کیا جائے. تو ہمیں 2-3-4 دن کوئی رپلائی نہیں آیا, کسی طرف سے کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی, نہ ہی کوئی رجسٹرار سپریم کورٹ نے کوئی بیان جاری کیا. تو ہم نے ایمرجنٹ میٹنگ کال کی, تمام پاکستان کی جو پروونشل بار کونسلز ہیں ان کے وائس چیئرمین, چیئرمین اور ممبران جوڈیشل, تو وہ سارے کے سارے موجود تھے. وہاں پہ ہم نے 3-3.5 گھنٹے ڈیلیبریشن کی, اور وہاں پہ والنٹیرلی تمام بار کونسل کے جو مقتدر جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اپنے طور پہ ریفرنسز جو ہیں وہ فائل کریں گے. تو ہم نے بھی جب اسی وقت 4:30 بجے کے قریب پریس کانفرنس کی, اور یہ ہم نے واضح طور پہ پریس بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہا کہ 6 کی 6 بار کونسلز معزز جج صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہیں. ابھی ودن کپل آف ڈیز وہ انشاءاللہ دائر ہو جائے گا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, ویری سیریس میٹر ہے. وی ہیو ٹو ارینج دی ایویڈنس, اور وہ ایویڈنس ہم کلیکٹ کر چکے ہیں, کچھ پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے ریفرنس 6 کے 6 ریفرنس جو ہیں اس ہفتے تک انشاءاللہ فائل ہو جائے گی سپریم جوڈیشل کونسل میں. اور ساتھ ہی ہم جو اس کی کاپیز ہیں وہ جو اس سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران ہیں ان کو اپنے طور پہ بھی ہم کوریئر کر دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایڈوکیٹ داؤد صاحب ہیں, وہ آلریڈی ریفرنس ٹیبل کر چکے ہیں اور انہوں نے اور ممبران کو بھیج بھی دیا ہے. میں ذرا گوہر خان صاحب کی طرف آتا ہوں. گوہر خان صاحب یہ 4-5 کوئسچن ہے ٹپیکل, میں چاہوں گا اس کے جوابات, آپ کچھ اور بولنا چاہیں ضرور بولیے گا, لیکن ان 4-5 کوئسچن کے جواب آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی سر. ایک تو یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ ٹوٹنے کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز نے جو ریمارکس دیے ہیں, میں پڑھ سکتا ہوں بہت سارے اور بڑے سخت ریمارکس ہیں جیسے کہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو کیا یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر عدم اعتماد ہے ان 4 ججز کا؟ کیا 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو سیاسی جماعتیں, بار کونسل اور عوام قبول کریں گی جو جاری ہے؟ اہم آئینی, سیاسی, انتظامی اور بنیادی حقوق کے مقدمات سے سینئر ترین ججز, جو موسٹ سینئر ترین ججز ہیں, خاص طور پہ طارق مسعود صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا؟ آخر کیوں؟ الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کرنا جبکہ آئین میں سب کچھ طے ہے, دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے یا اس کا اختیار ہے؟ جی گوہر صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دے جاتا ہوں. لیگل ہمارے جو سپریم کورٹ ہے آئین کے مطابق وہ کام کرتا ہے, ہماری دنیا کے آئینوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. امریکہ میں سارے ججز اکٹھے بیٹھتے ہیں, وہاں بینچز کا کنسپٹ نہیں ہے. یورپ اور امریکہ میں بھی, کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی جج صاحبان سپریم کورٹ کے سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں, اور بہت کم ہی ہے کہ وہاں بینچز کا کنسپٹ ہو. ہمارے آئین میں پرووائڈڈ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بینچز میں بیٹھے اور اس بینچز کو بنانے کے لیے اپنے رولز آپ ان کو بنا لیں.
اب انڈیا میں انہوں نے اپنے قانون کے مطابق آئین کے مطابق ایک رول بنایا ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں کوئی بھی کنسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن سے ریلیٹڈ اس کی انوالومنٹ کوئی آ جائے تو جج صاحبان اس کو ریفر کریں گے, وہ 5 ممبر ججز سنیں گے. ہمارے ہاں ایسا کوئی رولز نہیں ہے. ہمارے جو سپریم کورٹ کے رولز بنے ہیں اور ابھی تک اس کو نہ سپریم کورٹ بار نے اور نہ ہی کبھی کسی بار کونسل نے اور نہ ہی پاکستان بار کونسل نے اور نہ بار ایسوسی ایشن نے کبھی چیلنج کیا ہے کہ یہ قانون غلط بنا ہوا ہے. اس کے مطابق یہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے کہ وہ بینچز کو کیسے بناتے ہیں. اب بینچز جب بھی بنتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے ججز دیکھتے ہیں کہ اس سے باقی لوگوں کے بھی جو کام چل رہا وہ بھی نہ افیکٹ ہو, اور مختلف رجسٹری پہ لائک کراچی اور کوئٹہ اور پشاور اور لاہور میں اگر ججز کام کر رہے ہو تو وہ بھی افیکٹ نہ ہو. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس اپنا ثوابدید اختیار کرتے ہوئے وہ بینچ بناتے. اب ڈاکٹر صاحب گزشتہ 25 سالوں میں کوئی ایسی نظیر نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کبھی بھی فل کورٹ بنایا ہو, ایکسپٹ وہ جو مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا اس کے لیے فل کورٹ بنا, جب مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگایا اس کے لیے فل کورٹ بنا, اس کے بعد 18ویں اور 21ویں اور یہ ترامیم آئے اس میں ملٹری کورٹس بنے تھے, اس لیے سارے بینچز بن گئے, سارے جج صاحبان بیٹھ گئے, اس کو ہم کہتے ہیں فل کورٹ, جو بڑے عرصے تک چلا رہا اور اس سے بہت سارے لوگوں کو کیس افیکٹ ہو گئے. سو فرام دین آنورڈز اتنے سالوں کے بعد جب بھی کیس بنے ہیں تو وہ لارجر بینچ ہی بنتے ہیں اور وہ فل کورٹ نہیں بنتی. اب یہ بات کہ 9 ججز کی بینچ بنی اور اس 9 ججز میں سے 4 جج نہیں بیٹھے تو 12 ہونے چاہیے تھے, جس طرح یاسین آزاد صاحب نے فرمایا کہ نہیں جی پھر تو ایٹ لیسٹ منیمم 9 جج بیٹھنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے کہ اگر فرسٹ ڈے میں کوئی ایسی بات آ جائے تو اس میں اگر جج صاحبان ریکیوز کر دے اور بینچ کو ججز کی تعداد کم ہو جائے تو وہ ری ہیئرنگ کنٹینیو کر سکتے, لیکن اگر اس میں نئے جج صاحبان کا اضافہ کیا جائے تو وہ ری ہیئرنگ ہوتی ہے, دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. چونکہ اس بینچ نے پہلے ہی 2 دن کیس سنا تھا اور آلریڈی کر لیا تھا اور یہ بھی لارجر بینچ ہے, تو چیف جسٹس اور جج صاحبان نے مناسب سمجھا کہ 5 کے ساتھ ہی ہم اس کو پروسیڈ کر لے, تو لہٰذا قانون آئین کے مطابق انہوں نے 5 کو چلوایا. اب جو 4 جج صاحبان ہیں, سپریم کورٹ کے رولز ہے اور اس پہ ججمنٹ بھی دے چکی ہے سپریم کورٹ. پہلی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا, ثاقب نثار صاحب نے قاضی فائزہ صاحب کو بینچ سے ہٹا دیا تھا اور بینچ فارمیٹ کر کے پھر جب آیا تو اس میں قاضی عیسیٰ صاحب کو ایڈ نہیں کیا. اس پہ ایک اضافی نوٹ, اختلافی نوٹ لکھا تھا منصور علی شاہ صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بینچ غلط ہوا ہے, جج کو اپنی مرضی سے بینچ سے نہیں نکالا جا سکتا. موجودہ کیس میں کوئی ایسا چیف جسٹس نے آرڈر نہیں کیا کہ اس نے بینچ کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا خود اور ان ججز کو نکالا ہو. جج صاحبان پہ کچھ اعتراضات آ گئے, ان 2 جج صاحبان نے ریکیوز کر لیا. جو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک میٹر کو سیریسلی لیگلی آئینی طور پہ لینا چاہیے, نہ کہ پولیٹیسائز کرنے چاہیے. ججز کو بیہائنڈ ٹو دا وال نہیں ڈریگ کرنا چاہیے. ججز پہ سم ٹائم لوگ الزامات لگاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آصف سعید کوسا صاحب کے دور میں بات چلی کہ جن جج صاحبان کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ ہیں ان کو چلائیں. یہ پتہ چلا کوئی 30-40 جج صاحبان کے خلاف کوئی ریفرنسز آئے تھے. کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی جج صاحب نے مجھے ڈانٹا. کوئی سارے ایسے کیسز ہیں اس میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا جج صاحب کی مس کنڈکٹ کیا ہے, لیکن پھر بھی ان کے خلاف ریفرنس آ جاتے ہیں. اگر ریفرنس آتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس جج کے ریفرنس کو آنے سے پہلے آپ اس کی ان کو پولیٹیسائز کریں, آپ اس کو سارے میڈیا پہ چلائیں اور اس کو آپ قسم کے اپنے آپ کو وہ کہیں کہ جی مطلب اسے جو اس کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, یہ نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ لافل پرپس کے لیے آپ چپکے سے بھیجے اور اس کو پرسو کرے. اب رولز بنے ہوئے ہیں. چیف جسٹس افتخار چودھری نے اپنے دور میں اپنے ریفرنس کے اختتام کے بعد سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ جس کے پاس ایک جج کے خلاف کوئی ریکارڈ ملتا ہے تو اس نے بڑے ریلیکس کر لیے تھے کہ اگر ٹی وی میڈیا پہ آڈیو ویڈیو لیکس بھی آ جائے وہ ہمارے پاس لے آئیں, اگر اس میں صداقت ہے تو ہم جج کے خلاف کارروائی کریں. ٹھیک ہے, یہ جو سمپل ایسے ہونا چاہیے. اب جب اس بینچ میں سے 2 جج صاحبان تھے, ان دونوں نے اضافی نوٹ لکھا, بٹ ابھی منشا کے مطابق انہوں نے ریکیوز کر لیا. یہ ایک جج کی ثوابدید ہے کہ اگر وہ ایک سینسٹیو میٹر کو نہیں سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ میٹر نہیں سنتا. یہ ان کی ثوابدید ہے. اب جب تک یہ 4 بینچ کا 5 بینچ کا بینچ سن رہا ہے اس کیس کو, ڈاکٹر صاحب ایک ایشو بڑا ہی سمپل ہے,
جو آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن ہے. یہ وہ کیس نہیں ہے جس میں میرے اور پاشا صاحب کی یاسین آزاد صاحب کے انٹرسی اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹ انوالو کہ اگر ایک قسم کا فیصلہ آ جائے تو دوسرے پارٹی کا رائٹ افیکٹ ہوگا. سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے اور اگر ہونے تو ڈیٹ کس نے اناؤنس کرنا ہے, کس کی ذمہ داری. بالکل صحیح ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین میں اگر کوئی چیز دی ہوئی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کی کیا ضرورت ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آلریڈی جب 2 کورٹوں میں موجود ہے یہ کیس چل رہا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو میں نہیں کہہ رہا سر, یہ ججز کہہ رہے ہیں یہ چیز ہے. اور پھر آپ جو یہاں مثال دے, پھر آپ یہاں میں آگے آ کے بات کروں گا کیونکہ بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. پھر آپ ایک فل کورٹ کی تو نظیر کی بات کرتے ہیں, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نظر فل کورٹ بننے میں. کیا چیف جسٹس اگر پاکستان کے انصاف کے قانون کے بہترین مفاد میں فل کورٹ بنا دے تو کوئی ان کو روک رہا ہے؟ آپ ایک طرف تو نظیر کی بات کر رہے ہیں کہ فل کورٹ نہیں بنی, دوسری طرف بینچیں جب بھی ٹوٹتی ہیں ریکانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے سر. تو ایسی بات نہیں ہے, ماضی میں بھی ہوا ہے. تو میں آگے ایک بریک لیتا ہوں, پھر میں آتا ہوں اپنے, میں نے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا, آپ نے جو ایز اٹ از آن ایئر کیا ہے, لیکن چند سوال بنتے ہیں جو میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک جی. میرے پاس اب 4 منٹ ہے کیونکہ میں نے فل ٹائم دیا آپ کو انیشلی. یاسین آزاد صاحب 4 منٹ میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 9 رکنی بینچ ہے اس میں سے 3 یعنی تقریباً ان 2 کو چھوڑ کے جو جسٹس مظاہر ہیں, جسٹس آپ کے اعجاز الحسن ہے, اس کے علاوہ اختلافی نوٹ آ گیا ہے اور اطہر من اللہ صاحب نے اور جسٹس یحییٰ صاحب نے تو اس کا فیصلہ دے دیا نا اس کیس کا. سر اگر میں پڑھنا چاہوں تو پڑھ دوں کہ سپریم کورٹ کا براہ راست کیس کھلنے سے ہائی کورٹ کی کارروائی متاثر ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کیس خود نوٹس اس وقت لیا جاتا ہے جب معاملہ کسی اور عدالت میں زیر سماعت نہ ہو, اور یہی معاملہ ہائی کورٹس میں زیر اس لیے خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا. تو یہ جو آپ کے ریمارکس ہیں, اور اسی طریقے سے اطہر من اللہ صاحب کے بھی ریمارکس ہیں کہ جناب سپریم کورٹ جس کیس کو سن رہی ہے یہ معاملہ قبل از وقت ہے اور سپریم کورٹ کو تمام ججز پہ مشتمل فل کورٹ بنانا چاہیے. میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا جج فل کورٹ مانگ رہا ہے, اور یہ کہ سپریم کورٹ جس کیس کو سن رہی ہے معاملہ قبل از وقت ہے, انتخابات کی تعریف دینے کا معاملہ ہے, اسمبلیوں سے جڑا ہوا ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو یہ 2 جج یا 3 جج منصور صاحب, یحییٰ صاحب, ان کے تو ایک لحاظ سے ججمنٹ آ گیا ہے سر. تو اگر 5 رکنی بینچ میں یہ 5 رکنی بینچ نے اگر 3 اور 2 سے جو کہ محسوس ہو رہا ہے لوگوں کو فیصلہ آتا ہے, تو 2 اگر اگینسٹ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کا فیصلہ موجود ہے. پہلے ہی انہوں نے اس ایکشن کو کلعدم کر دیا ہے. کیا کہیں گے سر؟ آپ کے پاس 4 منٹ ہے سر. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آنریبل چیف جسٹس نے معاملے کی امپورٹنس کو ٹیک اپ کرتے ہوئے 9 رکنی بینچ کو کنسٹیٹیوٹ کیا, تو جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اعتراض کیا یا جو یحییٰ افریدی صاحب نے کیا, یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے نوٹ کے ساتھ یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کی صوابدید پہ مجھے چھوڑتا ہوں کہ وہ مجھے بینچ کے اندر شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ان جج صاحبان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ پہلے دن کی جو پروسیڈنگ تھی اس پروسیڈنگ پہ یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ سوال بیچ پہ شامل کریں, لیکن جب آرڈر آیا اس میں وہ سوال شامل نہیں کیے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پنجاب اسمبلی آئی, میں نے آپ ہی کے پروگرام سے اس وقت یہ کہا تھا کہ پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام وہ آپ کو الیکٹ کرتے ہیں 5 سال کے لیے, تو آپ نے ایک دن اعتماد کا ووٹ لیا اور ایک آدمی کی خوشنودی کے لیے دوسرے دن پنجاب اسمبلی توڑ دی. تو یہی بات یحییٰ افریدی صاحب, یہی بات اطہر من اللہ صاحب نے کی ہے کہ کیا اس سے لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے. انہوں نے آنریبل چیف جسٹس سے یہ کہا کہ یہ چیز بھی اس کے اندر شامل کر دی جائے, لیکن جب آرڈر آیا ان جج صاحبان کا کہنا یہ تھا کہ جو کچھ ہم نے کہا وہ آرڈر کے اندر نہیں آیا. تو طریقہ کار یہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے
اسمبلی آپ نے جب بنچ کو ختم کیا 4 صاحبان 20 سے ہٹ گئے اور آپ نے 9 رکنی بنچ بنائی تھی تو کم از کم 9 ہی پورے کر لیتے, ان کی جگہ باقی 3-4 کو لے لیتے. یہ کہنا کہ پہلے دن کی پروسیڈنگ ہو چکی تھی باقی 4 کو لے لیتے تو نئے سرے سے آرگومنٹ ہوتے. میں اس سے اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پہلے دن کی پروسیڈنگ کوئی اتنی لمبی چوڑی پروسیڈنگ نہیں تھی, آرگومنٹ جتنے بھی ہوئے وہ آج ہوئے ہیں. اب ایون اگر علی ظفر کا آرگومنٹ کو دیکھ لیا جائے تو علی ظفر خود یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ڈیٹ دینے کا اختیار گورنر کا تھا, گورنر کو دینا چاہیے. جس طرح کے آبزرویشن آتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران وقتاً فوقتاً آبزرویشن کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن جب ججمنٹ آتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں انکلوڈ نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں یہ ایک حساس معاملہ تھا اور ایک آئینی معاملہ تھا. گو کہ یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے تو آئین کے اندر جب ٹائم پیریڈ فکس ہے تو پھر عدالتوں میں جانے کی کیا ضرورت تھی, آپ اسی پہ چل جاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پروسیڈنگ ہو رہی ہے, پھر سو موٹر ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹائم کم ہے سر, میں ذرا حسن رضا پاشا کی طرف جاؤں گا. آپ نے کلیئر کر دیا سر, ٹائم کم ہے میرے پاس. حسن رضا پاشا صاحب, آئین میں 175 جوریڈکشن آف سپریم کورٹ صاف طور پہ, اور اس میں ورڈنگ ہے کہ کوئی چیز قانون اور آئین سے باہر آپ نہیں جائیں گے. بہرحال ہمیں تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے. اب میرا ایک پرٹیکولر سوال ہے سر کہ ایک طرف کیس آلریڈی الیکشن کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ثوابدید نہیں ہے, دوسرا یہ کہ یہ تینوں درخواستیں فارغ کیا جائے, ان ریلیٹڈ ہیں. چوتھا یہ کہ جی آلریڈی ہائی کورٹس میں یہ کیس چل رہا ہے, اس کے باوجود آئین میں الیکشن کا طریقہ کار موجود ہے, سب تشریح ہے, لیکن سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا. اور وہ امپورٹنٹ کیس جو 63A کی جو آرڈر ہے جس میں 2 جج نے کہا کہ ری رائٹنگ ہے اور اس کی جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, لیکن اس پہ اتنی تیزی سر کیوں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ اس چیز کو آپ ملاحظہ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی اور اس میں معزز جج صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکشن دے دی کہ آپ فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنس کریں. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹرا کورٹ اپیل میں چلا گیا اور وہ پینڈنگ ہے, اور انٹرسٹنگلی وہاں پہ 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا مسٹر جسٹس علی باقر نجوی صاحب کی سربراہی میں, اور انہوں نے کاگنیزنس لے لی, نوٹس ایشو کر دیے, اور اس میں سٹے انہوں نے نہیں دیا. ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن فائل ہو گئی, اس میں بھی نوٹسز ایشو ہو گئے, میننگ دیر بائی کہ 2 آنریبل ہائی کورٹس نے کاگنیزنس لے لی اسی میٹر پہ. اب کیا ہوتا ہے انٹرسٹنگلی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کر دی کہ 2 صوبوں میں آپ الیکشن کروانے کی ڈائریکشن دے دیں. اب دیکھیں ان کا کیا حق بنتا تھا کہ وہ پنجاب اور KPK کے الیکشنز کے حوالے سے پٹیشن کرتے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ یہ پٹیشن فائل کرتے کہ حکومت کو یہ ڈائریکشن دی جائے اور ECP کو بھی کہ وہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرائیں جو کہ ان کی جورسڈکشن میں آتی ہے. بہرحال ایک وہ دائر ہو گئی, اور ساتھ ہی ایک سروس میٹر میں ہیئرنگ کے دوران 2 معزز جج صاحبان نے جناب چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو لینے کے لیے اپنا نوٹ پٹ اپ کیا, جس پہ ریزرویشن آئی کہ یہ ارریلیونٹ ہے کیونکہ یہ سروس میٹر ہے اور بالکل کوئی اس کا آپس میں نیکسس نہیں ہے. بہرحال آنریبل چیف جسٹس صاحب کا پریروگیٹو ہے, انہوں نے سو موٹو ایکشن لے لیا, جس پہ بھی جو ہے وہ آبجیکشنز آئے کہ یہ جب پینڈنگ ہے کیسز تو ان میں یہ نہیں لیا جانا, پروپرائٹی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ فیصلہ ہونے دیتے. اور نیچے اگر ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو جاتا تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں ہی میٹر آنا تھا. پھر
جب بینچز کی تشکیل ہوئی اس پہ بھی آبجیکشنز آئے. تو یہ ڈاکٹر صاحب ایک خود میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اوپر کے 9 جو سینئر ججز ہیں 1 سے لے کے 9 تک ان کا بینچ بنا دیں. کوئی سر میں نے یہ سوال ان سے بھی پوچھا تھا, آپ سے پوچھتا ہوں سر, کیا وہ جو اہم ترین انتظامی, سیاسی, آئینی, فنڈامنٹل رائٹس میں وہ 2 سینئر ججز کو بہت سارے کیسز ہیں سر اس میں شامل نہیں کرتی, اور 3 ججز جو ہیں وہ اسی طرح سے شامل ہوتے ہیں, ریگولر شامل ہوتے ہیں ہر چیز میں. کیا جو ابھی میرے گوہر صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ سپریم کورٹ یہ بھی دیکھتی ہے کہ جناب کوئی کیس نہ رک جائے, فلاں چیز نہ رک جائے, فلاں چیز نہ رک جائے, تو اس کے لیے جناب منیب اختر سے بھی جا سکتے تھے, اعجاز الحسن بھی جا سکتے تھے, مظاہر یہ طارق مسعود اور باقر صاحب ہی رہ گئے ہیں یہ سائیڈ میں باقی اہم ترین معاملات میں. سر کیوں روکتے ہیں سر, ان کو کیوں نہیں شامل کیا جاتا ہے؟ ذرا کھل کے بتائیں سر. عموماً وکلا جواب دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں, شاید انہوں نے عدالت میں جا کر کیس لڑنا ہوتا ہے, نوکری کرنی ہوتی ہے. سر اس کا جواب دیجئے, میں گوہر صاحب کی طرف جا رہا ہوں, کھل کے ذرا جلدی, 1 منٹ ہے سر آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ ہم نے پوری دلیری کے ساتھ اپنا ایک موقف بغیر کسی لگی لپٹی کے ڈے 1 سے لیا ہوا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ایک ہمارے دوست ہیں, وکیل ہیں, انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے اور اس میں یہ آن ایئر یہ بتایا انہوں نے کہ ایک معزز جج صاحب ہیں جو 73 اہم نوعیت کے آئینی مقدمات میں بینچ کا حصہ رہے ہیں, اور ان سے سینئر ایک جج صاحب ہیں وہ صرف 9 کیسز میں بینچز کا حصہ رہے ہیں. تو یہ جو تفریق ہے یہ الارمنگ ہے, اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور نام جو ہم سب بھول رہے ہیں جو کہ بینچ میں شامل نہیں کیے گئے, وہ جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں, وہ بھی سینئر ججز ہیں. ان سے جونیئر ججز کو آپ نے رکھ لیا, ان کو بھی نہیں رکھا گیا. تو یہ جو تفریق ہے یہ کوئی اتنی اچھی روایت کیوں ہے؟ آپ یہ تو روایت اچھی نہیں ہے سب کہہ رہے ہیں, کیوں ہے ایسا؟ یہ تو میں پوچھ رہا ہوں, اس کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں, کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں جو ہمیں فیلنگز آ رہی ہیں کہ کچھ ججز میں, آنریبل ججز میں کچھ گروپنگ ہے, یہ تضادات کا شکار چیزیں ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے ہم بالکل جو خم ٹھونک کے آ گئے ہیں میدان میں, یہ صرف اس ادارے کو بچانے کے لیے ہم بچانا چاہتے ہیں. آپ بچائیے, ایک اور کام بھی کیجئے بار کونسل کے حوالے سے, کہ آپ اس رولز کو جو چیف ایگزیکٹو صاحب, بالکل صحیح کہا گور خان نے کہ انڈیا میں جو ہے وہ ایک چیف جسٹس یہ فیصلہ نہیں لیتا ہے, آپ کا آئین چیف جسٹس کو نہیں کہتا ہے, الیکشن کمیشن کو, چیف پورے کے پورے آپ کے سپریم کورٹ کو کہتا ہے. تو خدا کے لیے اس پہ بھی آپ آواز اٹھائیں اور یہ چینج کریں. میں اس ایک بریک پہ جاؤں گا, پھر گور خان صاحب کی طرف آتا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی گوہر صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی سے, بڑی محنت سے چیف جسٹس کے پوائنٹ آف ویو کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. میں چیف جسٹس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی پوائنٹ آف ویو کو آپ نے اسٹیبلش نہیں کیا, کیونکہ سپریم کورٹ کا مطلب ہے, آئین ہمیں بتاتا ہے 14 ججز. اور اب میں آپ کے پاس جو سوال, اور آپ کی بہت ساری باتوں پہ بڑے سوالات ہیں, لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے, چند باتیں ہم نے اٹھائی بھی ہیں, ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس یہ لے کے کہ کیا 63A کے اوپر جو پینڈنگ کیس آلریڈی سپریم کورٹ میں ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو جانا چاہیے سر؟ وہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے. 63 پہ ڈاکٹر صاحب 2 قسم کی رائے ہیں. ایک تو یہ کہ جو سپریم کورٹ نے آلریڈی فیصلہ کر چکا ہے, وہ تو ایک ریفرنس آیا تھا صدر صاحب کی طرف سے, اور صدر صاحب کی طرف سے جب ریفرنس آ جائے, نہیں, حمزہ صاحب کی حکومت جو ختم کی گئی تھی اس کی اپیل تو ہے نا سر اس وقت سپریم کورٹ میں, اس کی بات کر رہا ہوں میں. ڈاکٹر صاحب اسی کا میں ذکر کر رہا ہوں, کیونکہ وہ جو اوپینین, وہ جو 63A کا اوپینین آیا تھا,
وہ 63A کا اوپینین اس میں سے آلدو 2 ججز نے اختلاف کیا تھا, 5 ممبر بینچ تھا, اس میں بھی مندوخیل صاحب بھی بیٹھے تھے, ان کا اختلافی نوٹ آیا تھا ساتھ, تو 2 جج صاحبان کا اختلافی نوٹ آیا تھا, اس کے حساب سے وہ 63A کا فیصلہ ہوا ہے. جہاں تک اس کا ہے کہ جی باقی اب تو اسمبلی رہی نہیں ہے تو کوسچن سر اپیل خدا کے لیے اپیل سر اپیل تو ہے نا پینڈنگ. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے اگر اطہر من اللہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ اسمبلی غلط ڈیزالو ہوئی ہے, تو غلط ڈیزالو ہوئی ہے تو بحال کر دیں گے. تو اگر یہ بھی دیکھ لیا جائے یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ حمزہ کی حکومت کو غلط طور پر ہٹایا گیا تھا اور بائی دا حکم آف دا سپریم کورٹ اکثریتی فیصلہ پرویز الہی کو لایا گیا تھا, ایک لحاظ سے وہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہوئے, ڈیجیرو نہیں ہوئے کیونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے, تو اس اپیل کو نہ سنا جائے. سر آپ کے پاس 2 منٹ ہے گور خان صاحب. ڈاکٹر صاحب جب بھی آپ سبسیکوینٹ ایونٹس ہو جائے سپریم کورٹ اس کو اکاؤنٹ فار کرتی ہے, اور میرا خیال ہے نہیں وہ اب انفریکچرس ہو چکی ہے, وہ وی ہیو گان کوائٹ آگے چلے گئے اس سے. اب وہ والا کوسچنز واپس ریوائیو نہیں ہو سکتا, لیکن 63A پہ صرف ابھی جو 186 کا اوپینین ہے وہی فائنل ہوگا. حمزہ کا کی حکومت باقی ریسٹور نہیں ہو سکتی, یہ کوسچنز ختم ہو چکا ہے. سر میں پوچھ لیتا ہوں ذرا اپنے دونوں مہمانوں سے, سر آپ لوگوں کے پاس 40 منٹ ہے, کیا وہ اپیل ختم ہو گئی ہے؟ یاسین صاحب 40 منٹ میں بتائیے تاکہ مجھے بھی مثلا آپ کے اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کا موقع ملے. آئین 63A میں کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی کہ کسی پارٹی کا کوئی آدمی کسی کو ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, اور اس طرح 63A کے خلاف وہ ججمنٹ ہے, وہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے, اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور میں آج یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جتنے امپورٹنٹ کیسز پینڈنگ ہیں, جس طرح اس کیس کو ٹیک اپ کیا یا دوسرے کیسز کو ٹیک اپ کرتے ہیں, ان سب کیسز کو ٹیک اپ کریں اور معاملات کو آگے لے کے. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے جو روایت رہی ہے. پاشا صاحب آپ کیا